دوستوں، جمعے کی رات کو صرف یہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا حیو یا قیوم پڑھ کر سو جاؤ۔ صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک پڑھ کر دیکھ لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و کرام، آپ نے زندگی میں بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ڈھیر ساری دولت آ گئی ہے۔ جب آپ رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب آپ صبح اٹھ کر اپنے دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بکھری پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا۔ بس آپ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیر و رزق اور مال و دولت نہ آئے تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال و دولت کو آپ سے محبت ہی ہو جائے گی، ڈھیر و دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہو جائیں گی اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو غور اور توجہ سے نوٹ فرما لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایسی مکمل اور جامع تسبیح ہے، ایسی پاورفل تسبیح ہے، انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سو جائیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے وہ کوئی افسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں تو جتنے مرضی اور جیسی بھی دولت کما لیں مگر پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ سب ہی کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جب آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں سے اور غیب سے ہی آپ کے لیے اتنی زیادہ مال و دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنی بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں اور سب کچھ جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن میں پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے مانگو تو پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگا کرو کہ مجھے لازمی ملے گا، اور جب آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ آپ کی مشکلات تمام کی تمام دور ہو جائیں گی اور وہ تمام دکھ، تکلیف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور اتنی زیادہ دولت سے مالا مال کر دیں گے تو میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس ایک تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کے دلدل میں پھنسے ہیں تو میرا اللہ پاک
اب اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض سے بھی نجات دے دے گا، اور آپ کے گھر کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن انکم بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک اپنے کرم سے ایسے ذرائع پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکل سے مشکل اور آپ کی کوئی سی بھی حاجت ہے، یا پھر آپ کسی مشکلات میں پھنس گئے ہیں، بھنور میں پھنس گئے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس بھنور سے، اس قرض کے دلدل سے اور اس پریشانی سے انشاءاللہ ضرور آپ کو نکال دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ عمل ویسے تو ایک رات میں ہی اثر دکھا دیتا ہے، لیکن اس کو جو پڑھنے کے طریقہ کار ہیں وہ طریقہ کار یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کم از کم 4 راتوں تک آپ لوگوں نے روزانہ پڑھنا ہے۔ 4 راتوں تک آپ لوگ جمعے کے دن سے اس وظیفے کو شروع کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اول آپ لوگ کسی بھی دن اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن سے شروع کریں گے تو اس میں زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تو لہٰذا اس دن سے آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر دیجئے گا۔ اب عمل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو انتہائی دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل موجود ہے تو اپنے پاس لکھ لیں، کیونکہ اس کی جو تعداد ہے آپ نے اس تعداد کے عین و مطابق ہی کرنا ہے، اپنے پاس سے زیادہ یا کم مت کریے گا۔ جو اس وظیفے کی پڑھنے کی تعداد ہے آپ نے اس تعداد کو ہی مکمل کرنا ہے۔ اب پیارے دوستوں، میں آپ لوگوں کو وظیفے کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار ہوا۔ اس طریقے سے دوسری بار بھی پڑھنا ہے، اسی طریقے سے تیسری بار بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ لوگ چاہتے رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹا پڑھنا، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ لوگ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو اپنی جو ذاتی رائے دوں، جو ذاتی مشورہ دوں، وہ یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس سے افضل درود پاک نہیں ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو آپ لوگوں کی بگڑی بھی بنا دے گا اور اللہ پاک کے ہاں آپ کے درجات بھی بلند کرے گا، آپ کے 10 گناہ بھی مٹائے گا اور 10 نیکیاں بھی بڑھا دے گا۔ تو پیارے دوستوں، ایک بار ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیے گا، آپ کو سننے کا ثواب ملے گا اور مجھے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے تعوذ اور تسمیہ کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اچھا ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ وظیفہ رات کو ہی کرنے والا ہے۔ رات سے مراد کیا؟ عشاء کے بعد والی رات نہیں، یا پھر 10-11 بجے والی رات نہیں، آپ لوگوں نے یہ تہجد کے وقت کرنا ہے۔ تہجد کے وقت آپ لوگوں نے اپنے گرم بستر کو ترک کرنا ہے اور اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، انتہائی بہترین ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو بھی
1000 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد جب آپ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو بھی 1000 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ اگر آپ نے درود ابراہیمی پڑھا ہے تو اس کو آپ لوگ 11 بار پڑھیے گا۔ اگر کوئی چھوٹا درود پڑھیں گے جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی ایک پوری تسبیح اول اور ایک پوری تسبیح آخر آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ عمل ہے، میں آپ لوگوں کو اگر آپ کہیں گے تو قسم کھا کر بھی کہنے کو تیار ہوں کہ 4 دن اس عمل کو سچے دل کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کر لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ یہ اتنا مجرب اور باکمال وظیفہ ہے کہ اگر تو آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں نے بتائے ہیں اس کے مطابق کر لیا تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور کمنٹ کے اندر اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کا انتخاب کر کے ضرور اس کو لکھیں۔ آپ لوگ ہماری اچھی دعاؤں میں، نیک دعاؤں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی بھی میرا بھائی میری بہن مجھے کمنٹ میں مجھ سے دعا کے لیے کہتا ہے، میرے رب ذوالجلال ان کی ہر دل کی مراد کو پورا کر دے، ان کی زندگی میں سے تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال دے۔ اور جو میرا بھائی، جو میری بہن ابھی تک میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اس کو اپنے گھر ضرور حج پہ اور عمرے پہ لازمی بلائیو۔ میرے اللہ، اگر ان کی قسمت میں حج عمرہ نہیں ہے تو تو لکھ دے۔ پیارے اللہ، تیرے سوا کون ہے ہمارا جو پالنے والا ہے؟ تو نہیں دے گا تو کون دے گا میرے اللہ؟ اگر تو نے میرے جس نے بھی ویڈیو ابھی تک دیکھ رہا ہے اس کو اگر تو نے عطا نہیں کیا تو میرے رب تو بتا کون دے گا؟ تیری ہی وہ ذات ہے جو مالک قدوس ہے، تو ہی تمام جہان کا پالنے والا ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ تجھے اپنے اس نام کا واسطہ میرے ہر سننے والے کو لازمی اپنے گھر کا دیدار کروا۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔